دنیا اور آخرت کے بیچ ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، یعنی دنیا کے اور آخرت جب قائم ہونے والی ہے اس کے بیچ کا یہ عرصہ ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور جنات کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، جیسا ان کا مرتبہ ہوتا ہے اس مرتبے کے اعتبار سے اس میں رکھا جاتا ہے۔ اور یہ عالم اس دنیا سے بڑا ہے، عالم برزخ جو ہے وہ اس دنیا سے بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے، اور برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ اب عقیدہ دیکھیے، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، کہ ایک منٹ بھی نہ پہلے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پہلے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ جب بھی موت واقع ہونی ہے جو اللہ نے متعین فرما دیا ہے اسی پر ہونی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دہنے بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی۔ یعنی کہ جب مومن کی روح نکالنا ہوتی ہے فرشتے کو، تو اس کے ساتھ جو جماعت آتی ہے وہ فرشتوں کی رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں، اور جدھر بھی وہ نگاہ اٹھاتا ہے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف اس کو فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور کافر کی روح جب نکالنا ہوتا ہے تو کافر کے لیے عذاب کے سب فرشتے آتے ہیں، وہ بھی جب نظر اٹھاتا ہے تو ہر طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں۔ اب جب آپ ایمان لاتے ہیں تو میں بھی کئی مرتبہ اس چیز کو بتا چکا کہ ایمان لانے میں اللہ و رسول اور کتاب کے ساتھ فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں ایمان لایا، ابھی آپ رسول اللہ کو بھی دیکھے نہیں ایمان لائے، ایسے ہی فرشتوں کو بھی جنت و دوزخ کی تمام چیزیں جو غیب کی ہیں ان کو غیب میں رکھتے ہوئے ماننا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے کہا گیا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں مومن لوگ۔ تو غیب پر مطلب جو چیزیں دکھ نہیں رہی ہیں پوشیدہ ہیں۔ اب یہ فرشتے غیب ہیں، آپ کے نظروں کے سامنے نہیں ہیں، تو ان پر ایمان جو لانا ہے وہ بن دیکھے لانا ہے۔ اور روح جب قبض کرنا ہے تو روح کے قبض کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ دکھ رہے ہیں کس کو؟ جس کی روح نکل رہی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ مومن کے لیے رحمت کے فرشتے دکھ رہے ہیں، کافر کو عذاب کے فرشتے دکھ رہے ہیں، مگر دکھ رہے ہیں۔ تو جو فرشتے دکھ گئے تو غیب نہ رہا، اور وعدہ کیا ہے آپ سے تھا، حکم کیا تھا آپ کو؟ غیب پر ایمان لانا ہے۔ اب غیب نہ رہا، آپ تو دیکھ کر کے ایمان لا رہے ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے، شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے اپنا، اب تمہارا ایمان معتبر نہیں، اب تو تم سختیاں دیکھ رہے ہو نا، یا پھر فرشتوں کے عذاب کو دیکھ رہے ہو نا، تو فرشتوں کے عذاب کو دیکھ کر کے تم ایمان لا رہے ہو، اور ہم نے تو کہا تھا کہ تم بن دیکھے ایمان لاؤ۔ تو اب ایمان کا کوئی اعتبار نہیں جب بندہ اس وقت اپنی سختی، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو دیکھ کر کے ایمان لائے۔ ایمان اسی کا معتبر ہے جو پہلے سے ہے، اور ایمان جس کا کامل ہے مسلمان ہے۔ روایت میں ہے، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ جب مومن کے پاس ملک الموت آتے ہیں تو سرہانے بیٹھ کر کے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے چین سے رہنے والی روح نکل جا۔ پھر جب روح نکال لیتے ہیں تو سکون سے لے کر کے، جب لے کر کے برزخ کی طرف جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے یہ کون ہے، آواز آتی ہے کون ہے، تو وہ فرشتہ نام کے ساتھ بتاتا ہے فلاں ابن فلاں ہے، جو تیرا خاص بندہ ہے، جو تیری عبادت کرنے والا بندہ ہے، جو تیرا نام لیوا ہے، تیرے دین پر ایمان رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو برزخ میں جگہ دی جاتی ہے اس کے مقام کے اعتبار سے، جیسا ابھی میں نے بتایا کہ مقام کے اعتبار سے جگہ ہوتی ہے۔ پھر جب اسے قبر کے منازل طے کرنے ہوتے ہیں تو روایت میں ہے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے، اور روح لوٹا کر کے پھر فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ روح کیوں لوٹائی جاتی ہے؟ اس لیے لوٹائی جاتی ہے کہ اس میں عذاب اور سزا دینا ہے، اس میں اجر دینا ہے۔ جب پوری حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ جب بندہ مومن ہو تو حکم ہوتا ہے سوال و جواب کے بعد کہ اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کے بہاریں کھول دو، جنت کی ہوائیں بھیج دو۔ روایت میں ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی ہوائیں آتی ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں مومن کو، اور کافر کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے
عذاب میں مبتلا کر دو، اندھا بہرا فرشتہ اس پر لگایا جاتا ہے جو کچھ سنتا نہیں، کچھ دیکھتا نہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے مسند امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اتنا چیختا اور اتنا چلاتا ہے وہ جب چوٹیں اس کو پڑتی ہیں کہ دنیا کے تمام مخلوق سنتے ہیں، صرف انسان اور جنات نہیں سنتا ہے، دنیا کے تمام مخلوق سنتے ہیں۔ اس لیے وہاں جو فرشتہ متعین کیا جاتا ہے وہ گونگا اور بہرا متعین کیا جاتا ہے، خوب پیٹتا ہے اور صبح قیامت تک پیٹتا رہتا ہے۔ تو روح اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ جو اسے سزائیں دینی ہے اس کا احساس اسے ہو۔ روح اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ مسلمان کو جو جنت کی بہاریں ملنی ہے اس کا سکون اسے مل سکے، اس لیے روح پھر قبر میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ جو برزخ کا معاملہ رہتا ہے، تو ابھی آپ کے اور ہمارے موت کے اور قبر کے اور قیامت کے بیچ کا ایک عرصہ ہے، لمبا عرصہ ہے۔ تو اس لمبے عرصے میں جہاں ہماری روح کو رکھا جاتا ہے وہ برزخ ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو جسم سے متعلق کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو جزا کا بھی سکون مل سکے اور سزا کا بھی تکلیف ہو سکے، اس لیے اس کو جسم سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس جگہ کو جہاں روح رکھی جاتی ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔